السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باخبر، میں ہوں یشفین جمال۔ ناظرین، کل کا دن پاکستانی سیاست میں خاصا ہنگامہ خیز رہا۔ ملک بھر میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ریلی کی، مارچ کی، احتجاج کی کال تھی، اور ملک بھر سے جو مناظر دیکھنے میں سامنے آئے وہ بہت ہی افسوسناک تھے۔ جب ہم احتجاج کی بات کرتے ہیں، پروٹیسٹ کی بات کرتے ہیں، تو کسی بھی ملک میں پروٹیسٹ، احتجاج کسی بھی سیاسی جماعت اور ان کے کارکنان کا حق ہوتا ہے، لیکن ایز لانگ ایز وہ ایک ضابطۂ اخلاق ہے، جو لاز ہیں ان کے دائرے کے اندر ہو۔ لیکن جو مناظر ہم کل ملک بھر سے دیکھتے رہے وہ تو کوئی اور ہی کہانی کہہ رہے تھے، کیونکہ جگہ جگہ یہ دیکھنے میں آ رہا تھا کہ جو کارکنان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے درمیان جو ان کے لوگ ہیں، ہم جھڑپیں دیکھتے رہے۔ جس قسم کے ڈسرپٹیو سینز ہمیں سڑکوں سے دیکھنے کو ملے، میرا خیال ہے کہ وہ بہت انفارچونیٹ تھا۔ اگر آپ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ریلی کرنا چاہتے ہیں، آپ ضرور کیجئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے کارکنان کو اس بارے میں ایجوکیٹ بھی کیجئے کہ پروٹیسٹ کرنے کا ایک سویلائز طریقہ بھی ہو سکتا ہے، جو کہ دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کو اپناتے ہیں، آتے ہیں، اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کراتے ہیں۔ آپ اگر سٹ ان بھی کرنا چاہتے تھے، اس کو کرنے کا بھی ایک ریزنیبل طریقہ ہو سکتا تھا۔ آپ ہی کے دور میں کچھ سیاسی جماعتوں نے پروٹیسٹ بھی کیا تھا، سٹ ان بھی ہوا تھا، جمعیت علماء اسلام کی جانب سے ہم نے دیکھا تھا، اور اسلام آباد میں کسی قسم کی کوئی ڈسرپشن نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت آپ کی حکومت تھی، آپ چاہتے تھے شاید اس وقت بھی کہ ڈسرپشن ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا کیونکہ انہوں نے سویلائز طریقے سے احتجاج کیا تھا۔ تو کل بھی اگر یہی ہوتا تو زیادہ مناسب ہوتا۔ اچھا، اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر جو ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے اس پہ بات کریں تو وہ یہ ہے کہ خان صاحب یہ کال دے کر آئے تھے کہ یہ لانگ مارچ خالی جلسے پر اختتام پذیر نہیں ہوگی، یہ دھرنا ہوگا، اور دھرنا تب تک جاری رہے گا جب تک یہ حکومت اقتدار چھوڑ کر گھر چلی نہیں جاتی۔ آج صبح جب وہ اسلام آباد پہنچے تو یہاں پر ان کے بہت سے کارکنان شاید اس امید سے بیٹھے تھے کہ خان صاحب اب اناؤنس کریں گے کہ سٹ ان کہاں پر ہوگا، دھرنا کہاں پر ہوگا، اور ہمیں کہاں جا کر بیٹھنا ہے۔ لیکن ایسا محسوس ہوا کہ خان صاحب نے تو بہت تسلی سے وہاں پر اپنے کارکنان سے بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھی۔ وہ بس گزرتے کچھ جملے انہوں نے کہے اور وہ نکل گئے، اور ان کا کہنے کا آخر میں جو کرکس تھا وہ یہ تھا کہ وہ کو 6 دن کا الٹیمیٹم دے کر یہاں سے جا رہے ہیں، اور 6 دن کی اگر یہ حکومت اگر گھر نہیں گئی تو اس کے بعد خان صاحب دوبارہ آئیں گے۔ تو کچھ اس پر بات کرتے ہیں جو ہمارے پینلسٹ ہیں، ان کے لیے ہم اسی ایشو پر فلور اوپن کریں گے۔ ہمارے ساتھ آغا اقرار ہارون صاحب موجود ہیں، شنیلا امار آج پہلی دفعہ ہمارے پروگرام، بہت شکریہ شنیلا آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب موجود ہیں، اور اعظم چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ اور سوال جو ہے اس ایشو کے اوپر میں جو آج کے لیے اوپن کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کا جو یہ مطالبہ ہے اس پر عمل درآمد فیصلہ ہے، وہ اس میں ایک گائیڈ لائن ہے جس میں بہت واضح طریقے سے بتایا گیا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ 2 کورٹس نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے ان کو ریلیز کیا کہ جی آپ کو کسی ایک جگہ جلسہ کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو ان سے ایک ایفیڈیوٹ مانگا کہ آپ یہ لکھ کر دیں کہ آپ پرامن رہیں گے اور جلسہ کر کے ختم کریں گے۔ اسی طرح سے سپریم کورٹ نے بھی کل یہ کہا، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ واضح ہدایات کے باوجود وہ آئے، اور جہاں پر ان کو نہیں آنا تھا ڈی چوک، وہاں پر وہ تشریف لے آئے۔ تو عمل درآمد ان کے الٹیمیٹم پہ کرنے کی کوئی آئینی حیثیت یا کوئی آئینی وہ نہیں ہے، طریقہ کار نہیں ہے، تو آپ نہ کا آپشن لیں گے پھر؟ جی ٹھیک ہے۔ آگے اقرار ہارون صاحب، سر یہ جو بات ابھی سولنگی صاحب نے کہی ہے نا، ان کا تو مدعا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل یا لیگل تو ہے ہی نہیں۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، کلیم ہے ان کا کہ ان کے پاس اتنی پاور ہے، عوام کی اتنی طاقت ہے کہ حکومت کو گھر جانا پڑے گا، تو وہ تو الٹیمیٹم اپنے اس کانفیڈنس کی بنیاد پر دے رہے ہیں۔ تو اس پر بھی کامنٹ کیجیے گا اور یہ کہیے گا کہ کیا ممکن ہے ان کے اس مطالبے پر عمل درآمد کرنا؟ دیکھیے، میں یہاں سے شروع ہوتا ہوں کہ اگر ان کے مطالبے پر عمل درآمد آپ کہہ رہی ہے ممکن ہے، اگر ایسا ہو تو پھر ریاستیں تو پھر نہیں چل سکتی ہیں۔ اگر ہم نے الٹرا کانسٹیٹیوشنل ڈیسیژنز لینے ہیں، ہم نے جتھوں کو دیکھ کر، ان کی اسٹرینتھ کو دیکھ کر اگر فیصلے کرنے ہیں تو پھر تو ریاست نہیں چل سکتی ہے۔ آف کورس کہ انہوں نے 128 دن کا دھرنا بھی دیا، سب کچھ کیا، اس وقت تمام ہوائیں ان کے حق میں تھیں، پھر بھی اس زمانے کے بھی پرائم منسٹر نے استعفیٰ نہیں دیا۔ یہ تو پھر سپریم کورٹ نے ان کو یعنی کہ وہ سپریم کورٹ کے تھرو گھر چلے گئے تو اور بات ہے، لیکن بات تب بھی نہیں مانی گئی تھی۔ لیکن جہاں تک عمران خان کی بات ہے، اب اس میں 3 باتیں آپ دیکھیے۔ انہوں نے کہا، سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ H9 سے آگے نہیں آ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں ڈی چوک، اور وہ گئے، خود نہیں گئے، ان کے لوگ پہنچ گئے۔ جو بھی آپ فیصلہ کریں وہ عمران خان کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کے ڈیزائن کے مطابق نہ ہو۔ اور خوش قسمت وہ اتنے ہیں کہ یہاں پہ سنا ہے کہ اپنا کیبل کٹ گئی اور ٹیلی ویژن پہ لوگوں نے نہیں دیکھ سکے کچھ لوگ
کہ انہوں نے کیا وہاں پہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ڈی چوک پہنچے، وہ نہیں، وہ کہتے ہیں وہ کیبل کٹی ہوئی تھی ہمارے ٹیلی ویژنس کی، اور جو انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی کورٹ نے یہ بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے کونسل نے انہیں جو کورٹ ڈیسیژن نہ صحیح طریقے سے بتایا ہو، تو خوش قسمتی تو آج بھی ان کے ساتھ ہے، کب میں یا زیادہ ہے اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ 6 دن بعد واپس آئیں گے آپ کے خیال میں؟ جی، جو یہ کہتے بڑی ہیں آپ نے اچھی بات کی ہے، وہ ڈیفینیٹلی ایک کوشش اور 2 کوشش یا 3 کوشش کریں گے، وہ تب تک کوشش کرتے رہیں گے جب تک ریاست ان کو یہ اجازت دے گی کہ وہ جب بھی چاہیں یہاں پہ آ کے سڑکوں کے اوپر درختوں کو آگ لگا دیں، گاڑیوں کو آگ لگا دیں، ان کے افراد جو ہے وہ پولیس والوں کو اچھا زخمی ریاست کیا کرے اس پر یہ اب ریاست نے فیصلہ ابھی کرنا ہے۔ اس وقت جو سوال میں نے کیا آپ اس وقت نا کو آپشن لے رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں بالکل کسی بھی صورت میں کسی شخص کو بھی جتھوں کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے اپنی رٹ گورنمنٹ سے بنوانے کی اجازت کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، اسی سوال کے ساتھ شنیلا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو الٹیمیٹم ہے 6 دن کا، ایک تو اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں، اور دوسرا یہی کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس پر عمل درآمد ممکن ہے، یہ کوئی ریزنیبل ڈیمانڈ ہے جو ان کی جانب سے رکھی گئی ہے؟ دیکھیں یشفین، جلسے کرنا، جلوس کرنا، احتجاج کرنا ہر سیاسی پارٹی کا حق ہوتا ہے، لیکن آپ غیر آئینی آپ کی ڈیمانڈ نہیں مانی جا سکتی۔ اگر اس حکومت نے یہ ان کی ڈیمانڈ مان لی تو پھر تو آپ پر رستہ کھول دیں گے، کوئی بھی سیاسی جماعت، کوئی بھی مذہبی جماعت 6-7 ہزار لوگ لے کے آئیں گے، دارالحکومت کے اوپر دھاوا بول دیں گے اور کہیں گے کہ ہم تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک یہاں سے حکومت نہیں چلی جاتی، تو اس مثال کو قائم نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی ڈیمانڈ کے اوپر عمل درآمد ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلی بات تو یہ کہ عوام کی بڑی اکثریت نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب سے لوگ ان کے ساتھ آئے نہیں ہیں، جب تک رستے بند تھے، عدالت نے نہیں کہا کھولیں، اس وقت تک آپ کو اسلام آباد میں لوگ نظر نہیں آئے۔ ایک صوبہ جہاں پہ آپ کی حکومت تھی وہاں کے سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے آپ 6-7 ہزار لوگ اپنے ساتھ لے کے آ گئے ہیں اور آپ یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے۔ اگر عمران کے ساتھ عوام کی اکثریت ہوتی تو وہ آج ہی نہ اٹھتے، وہ آج بھی بیٹھے رہتے، دھرنا دے دیتے، لیکن چونکہ ان کے ساتھ عوام کی اکثریت نہیں تھی ان کو صبح جانا پڑا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ عدالت کے واضح حکم کے باوجود، جبکہ آپ نے خود ان سے یہ مانگا تھا کہ ہمیں H9 G9 کے درمیان گراؤنڈ دے دیا جائے، جبکہ حکومت کہہ رہی تھی کہ آپ پریڈ گراؤنڈ لے لیں، انہوں نے کہا نہیں ہمیں یہ گراؤنڈ چاہیے۔ آپ نے اعلان کرتے رہے کہ میں ڈی چوک جاؤں گا، آپ کی عوام وہاں پہ پہنچی اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب کچھ آپ نے دیکھا۔ دیکھیں ہماری جو اکانومی ہے نا وہ ان تماشوں کی، ان تجربوں کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے، تو اس لیے ان تجربوں سے ان سے گریز کیا جائے۔ اگر الیکشن ہو بھی جائیں تو کیا گارنٹی ہے کہ عمران صاحب مان لیں گے؟ وہ ہے ڈی چوک اور H9 والی کنفیوژن ہے، وہ تو آغا صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا نا میرا خیال ہے، وہ کہہ رہے جی آپ نے کیبل کاٹ دی تھی اور وہاں پہ دیکھیں ریڈ زون تھا، آپ کے جتھے موجود تھے، جس طرح انہوں نے یہاں پہ تباہی منچائی، آپ امریکی سازش کا بیانیہ لے کے بیٹھے ہوئے، وہ امریکی امبیسی پہ حملہ کر دیتے تو دنیا کو آپ کیا میسج دیتے؟ میرا نہیں خیال کہ اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، میرا اپنا خیال ہے کہ عمران خان دوبارہ نہیں آئیں گے اور حکومت کو ان کی ڈیمانڈ نہیں ماننی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے اعظم چودھری صاحب، ویسے آپ کا یہ اس پہ ایک انٹرسٹنگ اوپینین آ رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ آئیں گے 6 دن کے بعد وہ الٹیمیٹم جو دے رہے ہیں اعظم چودھری صاحب، سوری، اور یہ بھی کہیے گا کہ یہ جو مطالبہ ہے یہ عمل درآمد اس پہ ہو سکتا ہے، قابل عمل ہے؟ جی، جو سب سے پہلی بات ہے آپ کی، وہ آئیں گا یا نہیں آئیں گے، میں اس پہ آغا صاحب کا جو ہے وہ میرا خیال ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بار بار آئیں گے، انہوں نے باز نہیں آنا، لیکن اللہ اللہ کر کے اس ملک کے اندر جو اسمبلیوں کا تسلسل ہے وہ پورا ہونے، ٹینیور پورا ہونا شروع ہوا ہے، اور اگر اس وقت وہ تسلسل توڑ دیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کو ایک ناقابل تلافی پھر نقصان پہنچے گا اور ہمارا ملک پھر ڈی ٹریک ہو جائے گا۔ اس وقت حکومت کو اپنی رٹ قائم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نہ معاشی طور پر یہ افورڈ کرتے ہیں کہ فوری طور پر ہم الیکشنز میں جائیں۔ اگر فرض کریں ہمیں الیکشن میں جانا بھی پڑتا ہے تو ہمارے پاس کتنے دن کے مالی وسائل ہیں کہ ہم الیکشن میں جو انٹرم سیٹ اپ ہے اس کو بٹھا دیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو انٹرم گورنمنٹ ہوتی ہے اس نے جو ڈیلی افیئرز کے ہوتے ہیں وہی دیکھنے ہوتے ہیں، وہ کوئی بڑے ڈیسیژن نہیں لے سکتے، ڈیسیژنز ہمیشہ جو ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ لیتی ہے۔ میرا خیال ہے پہلے گورنمنٹ کو معاشی طور پر ملک کو سٹیبل کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد الیکشن کا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس وقت یہ جو الٹیمیٹم کی جہاں تک بات ہے اس پہ پھر آپ بھی نا کو آپشن لے رہے ہیں سر؟ جی بالکل نا کو آپشن لے رہے ہیں۔ اچھا، جو ہماری پہلی سٹوری تھی کہ جو الٹیمیٹم دیا، کیا اس پر عمل درآمد
ہو سکے گا, ممکن ہوگا. ہمارے جو سارے یونانیمسلی کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل درآمد اس پر نہیں ہو سکتا, کیونکہ سب سے پہلے جو مطالبہ ہے اس کی کوئی لیگل گراؤنڈ یا کوئی لیگل سٹینڈنگ تو ہونی چاہیے کہ جس کی بنیاد پر آپ یہ ڈیمانڈ کریں کہ اس طرح کا میرا کوئی مطالبہ اس کو پورا کر دیا جائے. اب کسی کے کہہ دینے سے حکومتیں نہ آیا کرتی ہیں نہ جایا کرتی ہیں, وہ ایک پورا پروسیس ہے اور وہ کسی کے الٹیمیٹم دینے سے فالو نہیں ہوتا. تو یہ یہاں پر ایک یونانیمس ڈیسیجن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آیا ہے کہ نا کا آپشن جو ہمارے سارے پینلسٹ لے رہے ہیں. ہم آج کی دوسری سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں اسی کے ساتھ کہ قومی اسمبلی میں قانون سازی کے حوالے سے آج بہت ہی ہیپننگ اور امپورٹنٹ دن تھا. کچھ پہلے کے ایسے قوانین تھے جن کے اندر ہم نے دیکھا کہ ترامیم کی گئی ہیں, اور جو بل پیش کیا گیا ہے انتخابات ترمیم بل 2022, اس کے اندر جو ترامیم کی گئی ہے, میں تھوڑا سا چاہوں گی کہ اس کو انڈرسٹینڈ بھی اپنے پینلسٹ سے ہی کریں پہلے, اور پھر جو اس سے جڑا سوال ہے وہ بھی ان کے سامنے رکھیں. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا خاتمہ اور اوورسیز پاکستانیز کا جو ووٹنگ رائٹ ہے اس کے حوالے سے کچھ اہم تبدیلیاں آج قومی اسمبلی میں کی گئی ہیں. اور جو سوال ہے اس حوالے سے وہ ہم یہ رکھیں گے کہ کیا شفاف اور غیر متنازع انتخابات کے لیے یہ درست فیصلہ ہے؟ مرتضیٰ سولنگی صاحب. DF کا جو پروجیکٹ ہے یہ شروع ہوا تھا پچھلی جو نون لیگ کی حکومت تھی اس میں, اور اس میں مرحلہ وار ایک ٹیسٹنگ کے عمل سے گزار کر الیکٹرانک مشین پر جانا تھا. لیکن ہوا یہ کہ یہ جو PTI کی حکومت تھی انہوں نے بالکل بغیر کسی صلاح مشورے کے فوری طور پر ایک پچھلے سال کوئی 32 بل انہوں نے 1 گھنٹے کے اندر منظور کروائے تھے, بالکل اسٹیم رول کر کے, باوجود اس بات کے کہ تمام لوگوں نے, الیکشن کمیشن نے اس پہ اعتراض کیا, لیکن وہ ہر بار یہی ایک دلیل دیتے کہ دیکھیں جی بھارت میں ہے, یہ بتائے بغیر کہ بھارت میں کوئی 20 سال سے زائد عرصہ لگا اس کی ٹیسٹنگ میں. تو یہ انہوں نے بالکل ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے ایک تہیہ کر لیا ہے کہ اگلے الیکشن کو چرانے کے لیے ہم EVM کو استعمال کریں, باوجود اس بات کے کہ سول سوسائٹی نے, تمام اسٹیک ہولڈرز نے, تمام جماعتوں نے, الیکشن کمیشن نے اس پہ اعتراض کیا. اس وجہ سے اس کو انڈو کرنا ضروری تھا, کیونکہ نہ وہ مشینیں تھی, نہ ان پہ ٹیسٹ کیا گیا تھا, اور نہ الیکشن کمیشن اس کے لیے تیار تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے بہت سارے ترقی یافتہ ممالک میں بھی کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر یہ EVM استعمال نہیں ہوتی, تو اس وجہ سے یہ کوئی ضمانت نہیں ہے کہ آپ EVM استعمال کریں گے تو وہ ووٹ جو ہے وہ صحیح ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تو اب آپ نے اس سوال کے جواب میں پھر آپ جو ہے وہ آپشن کیا لے رہے ہیں سر, کہ غیر یہ درست فیصلہ آپ کہہ رہے ہیں, ہاں کا آپشن آپ لے رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل درست ہے. بالکل ٹھیک ہے. آغا صاحب آپ ایک تو کیا سمجھتے ہیں درست فیصلہ ہے کہ نہیں, اور یہ جو بات ابھی سولنگی صاحب کرتے ہیں اس پہ ذرا کامنٹ کیجیے گا کہ ہر چیز کے لیے دنیا میں اب پریفر کیا جاتا ہے کہ ٹیکنالوجی کی طرف شفٹ کیا جائے, تو یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ ہے, آر وی ناٹ ریڈی فار اٹ, یہ پرابلم ہے, یا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک صحیح ریلائبل طریقہ ہی نہیں ہے؟ نہیں دیکھیے جی, بات یہ اس میں گلیچز ہوتے ہیں. تقریباً 28 آپ کہہ سکتے ہیں کہ آبزرویشن دی تھیں جب اس کا ٹیسٹ کیا گیا تھا الیکشن کمیشن نے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ دسمبر 2021 میں الیکشن کمیشن نے صدر محترم کو رابطہ کیا تھا کہ PTI کے جو کچھ منسٹرز ہیں وہ باقاعدہ بلی کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے آفس کو کہ جناب آپ فوری طور پہ مشینیں ہمارے مطابق, ہماری کمپنی کے مطابق خریدیں. بدقسمتی سے وہ ان کا کہنا ہے, الیکشن کمیشنر کے سٹاف کا کہنا ہے کہ انہیں کوئی ایڈریس نہیں ہوئی تھی ان کی یہ کنسرنس پریزیڈنشیل آفس سے, کیونکہ وہی ایک فورم تھا جس پہ الیکشن کمیشن جا کے کہہ سکتا تھا. جہاں تک بات ہے ٹیکنالوجی کی, جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ EVM ہر جگہ تو نہیں ہے نا, یورپ میں تو بہت کم استعمال ہوتا ہے, اور EVM کی مجھے بتائیے کہ اتنی زیادہ آپ کو ضرورت کیوں پڑ گئی ہے جبکہ وہ ایک کانٹروورشل مشین ہے. ہمارے سامنے ہے کہ ایون مودی والے الیکشن میں ہمیں جو دیکھا جائے وہ بھی جو ہے وہ کانگریس کا کہنا ہے کہ وہ EVM پرائم منسٹر ہے. تو پہلے ہمارے الیکشن میں کوئی نہ کوئی کانٹروورسی رہی ہے, جو ہمارے پرانے الیکشن سے فارم 45 کی تھی, RTS بیٹھ گیا تھا. میرا مقصد ہے کہ ہم خود کیوں ایک کوشش کرتے ہیں کہ ہر آنے والا الیکشن ہم اسے پہلے انجینئر کر دیں کہ وہ کانٹروورشل ہو. اور دوسری بات اس سے ایک چیز اور بھی لنک ہے, وہ اپنا اس میں یعنی کہ اس کے اوپر بھی ایک پائلٹ پروجیکٹ چاہیے, وہ ہے اوورسیز پاکستانی کی ووٹنگ رائٹ کو, کیونکہ یہ دونوں بل اکٹھا آیا ہوا ہے, یہ ذہن میں رکھیے کہ بل میں دونوں اسے.
میں قطعی طور پہ جو اوورسیز پاکستانی کا ووٹنگ رائٹ ہے میں اس کے خلاف ہوں، کیونکہ ہم نے بھگتنا ہے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور مجھے بار بار ایک بات سمجھ جاتی ہے پر ہے تو they are پاکستانی very- نا آغا صاحب، ہے تو پاکستانی ہیں، واپس آتے ہیں، ان کی دیکھیں فیملیز بہت سارے لوگوں اگر کی وہ یہاں واپس پر ہیں. آتے، اگر وہ دیکھیں بات یہ ہے وہ انہوں نے اوتھ کیا لیا ہوا ہے، انہوں نے ڈیول نیشنلٹی پہ اوتھ لیا ہوا ہے، یا کوئن کا یا انہوں نے اوتھ لیا ہوا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے کانسٹیٹیوشن کا. یہاں پہ وہ ہے نہیں. مجھے بار بار بات کی جاتی ہے کہ دے آر ویری امپورٹنٹ کہ وہ ریمیٹنس بھیجتے ہیں. تو یار یہ بھی مجھے بات کر لینی چاہیے، کیا وہ ریمیٹنس ریاست کو بھیجتے ہیں؟ وہ اپنی فیملی کو بھیجتی ہے، اپنے بریڈ اینڈ بٹر کے لیے بھیجتی ہے. اور مجھے دوسری بات یہ بتائیے کہ کیا ان کی فیملیز، مجھے آپ صرف 10، میں بلکہ 5 کے اشارہ کر رہا ہوں، 10 مجھے آپ کوئی ایسے بزنس لا کے دے دیں پاکستان میں ٹاپ، جو کہ جو اوورسیز پاکستانی کے پیسے سے بنے ہو، کوئی کمپنیز، کوئی انڈسٹریز، کوئی سروس انڈسٹریز، آپ مجھے دے دیں. وہ پیسے تو یا پلاٹوں میں چلے جاتے ہیں یا ان کے کھانے میں چلے جاتے ہیں. تو مجھے بات بتائیے، آپ رہ بھائی رہے ہیں، فیملی کو پیسے آپ بھیجتے ہیں، ووٹ آپ دیں گے بیٹھ کے، وہاں پہ فیصلہ کریں گے کہ عمران خان جو ہے وہ سب سے بڑا لیڈر ہے پاکستان کا یا نواز شریف نہیں ہے. بھائی میں بھگت ٹھیک ہے، رہا آپ کا ہوں opinion آ یہ، اور یہ رائٹ ایون مجھے بتائیے، آخری منٹ لوں گا آپ کا، کیا انڈیا نے یہ رائٹ کیوں نہیں لیا ہے؟ اس پورے ریجن میں سب سے زیادہ تو جو ہے وہ اپنا انڈین اپنا اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے رائٹ تو دور کی بات ہے، وہ اس بات 3 دفعہ پارلیمنٹ میں بات انہوں نے کہا کہ یہ بات ڈسکس ہونی ہی نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ درست فیصلہ ہے شفاف انتخابات کے لیے. شنیرا، آپ کیا آپشن دیں گی؟ آپ بھی سمجھتی ہیں کہ یہ آج جو ترامیم کی ہیں خاص طور پہ ان 2 ایشوز کے اوپر، یہ ٹھیک ہیں اور شفافیت کو انشور کریں گے الیکشنز کے؟ دیکھیں، جو فیصلہ ہے وہ تو بالکل درست ہے، شفافیت انشور کریں گے. اس کا یہ ہے کہ ہمارے اپنے سسٹم میں بہت سے فلاز ہیں، لیکن یہ جو ای وی ایم مشین والا فیصلہ لیا گیا تھا، اس میں آپ نے تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لیا ہی نہیں تھا. یہ ایک جماعت کی خواہش تھی، اس نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے پورا پارلیمنٹ کا جو سسٹم تھا اس کو بلڈوز کیا، اور اس رات ہمیں پتہ رات 12 بجے کس طرح جا کے یہ سارا جو بل تھا پاس ہوا. لیکن آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں شنیرا، وہ جماعت یہ بار بار کہہ رہی ہے کہ الیکٹرانک اور ٹیکنالوجی سے یہ باقی جماعتیں گھبراتی ہیں کیونکہ یہ شفافیت نہیں چاہتی. یشفین، آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ایک الیکٹرانکس کا جو وہ کیا تھا تجربہ آر ٹی ایس کا، ابھی تک تو وہ ہم اس کو بھگت رہے ہیں. وہ آر ٹی ایس سسٹم آپ نے بٹھا دیا، جس طرح دھاندلی سب کو پتہ ہے. آپ مشینیں اس ملک میں بنا نہیں سکتے ہیں. آپ 3 لاکھ مشینیں خود بنا سکتے نہیں، آپ کو باہر سے پرچیز کرنی پڑیں گی. اس کے اندر کیا کوڈنگ ہوگی، اس کی چپ کیسی ہوگی آپ کو نہیں معلوم. اس کے اندر کوئی بھی تبدیلی آ گئی، آپ اس کو کیسے انشور کریں گے؟ دیکھیں، فلپین جو تھا وہ اس نے چائنا سے یہ مشینیں بنوا رہا تھا، لیکن ان کی حکومت کو شک پڑ گیا کہ جس پہ کوئی سائبر اٹیک ہو کے اندر کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. انڈیا نے بھی کتنے سال اس کا تجربہ کیا جا کے کیا. نیدرلینڈ نے اس کو آخر کار چھوڑ دیا. ٹرمپ کے الیکشن کے اوپر کتنی ریزرویشنز آئی تھیں، ان کا کہنا تھا کہ جی رشیا نے ہم سائبر اٹیک کر کے ہمارے الیکشن کو ریگ کیا ہے. تو یہ شفافیت تو بالکل اس سے قائم نہیں ہو سکتی تھی. آپ کو کیا پتا کہ اندر جا کے اس مشین، جب آپ نے وہاں پہ جا کے اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹ کے سمبل کے اوپر پریس کر دیا ہے اور ساتھ والے پرنٹر سے مشین سے نکل کے آ گیا وہ سمبل، لیکن وہ مشین پولنگ ڈے کے بعد کیا استعمال نہیں ہوگی؟ کتنی دفعہ پریس کر کے کیا اس سے نہیں نکالے جائیں گے وہ پرنٹر سے وہ رزلٹ؟ تو اس وجہ سے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ذریعے شفاف ہوگا الیکشن ہوگا. پھر آپ کو $500 ملین چاہیے ان مشینوں کو پرچیز کرنے کے لیے. ان مشینوں کے لیے ٹریننگ کے لیے آپ کو بندے چاہیے، ان کو ٹریننگ کرنی. آپ نے کہیں پہ اس کا ٹیسٹ کیا ہی نہیں، اور آپ 22 کروڑ عوام کے مستقبل کا فیصلہ کرنے چلیں اس سے. تو آپ بھی کہہ رہی ہیں جی میں کہوں گی کہ بالکل ٹھیک کیا. اوورسیز کے جو الیکشن کی جہاں تک بات ہے، میں آغا صاحب سے کی بات کو بالکل انڈورس کروں گی کہ ان کو رائٹس بالکل نہیں مل جائے. ڈیول نیشنل کو تو بالکل نہیں. دیکھیں، جو اوورسیز پاکستانی باہر نوکری کرنے کے لیے گیا لیکن وہ پاکستانی شہری ہے یا کسی اسٹڈی کے لیے گئے ہوئے، ان کو بالکل آپ رائٹ دیں، وہ ضرور ووٹ ڈالیں. لیکن جو ڈیول نیشنل ہے، 10 15 سال سے پاکستان آئے نہیں، ان کو گراؤنڈ ریالٹی پتہ نہیں. ان کو نہیں پتا کہ مہنگائی جب بڑھتی ہے تو اس کا اثر میرے اوپر پڑتا ہے، ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کا اثر میرے اوپر پڑتا ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کا اثر میرے اوپر پڑتا ہے. وہ تو ایک مخصوص جماعت کا سوشل میڈیا جو اس کو فالو کرتے ہیں، وہاں سے جو پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے ان کو لگتا ہے کہ اس ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، اور وہ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب انڈیا نے بھی ان کو رائٹ یہ نہیں دیا ہوا ڈیول نیشنل کو کہ وہ آئیں اور آ کے ووٹ ڈالیں، تو ہمیں بھی دینے کی ضرورت نہیں. پھر آپ دے کیا رہے ہیں؟ انٹرنیٹ ووٹنگ کے ذریعے ان کو دے رہے ہیں، جس کا کوئی پروسیجر آپ لوگوں نے
तय ही नहीं किया कि किस तरह होगा, तो क्या उससे रिगिंग नहीं होगी, क्या उसके जरिए धांधली नहीं होगी? पहले इन चीज़ों को इंश्योर तो करें। आपने कुछ टेस्ट किया नहीं और आप चलें इतने बड़े फैसले करने। अच्छा, आजम चौधरी साहब, सर आप भी इस पे कमेंट कीजिएगा कि क्या ये दुरुस्त फैसला है, और अगर आप समझते हैं कि ये दुरुस्त फैसला है शफाफियत को इंश्योर करने के लिए, तो क्या आप ये भी समझते हैं कि मुस्तकबिल में भी हमें इस तरह की टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जाना चाहिए, या जो अभी मुझे शरीला की बात से कुछ समझ में आया कि मे बी अभी हम फुली प्रिपेयर्ड नहीं हैं इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए? जी, मेरा ख्याल है कि जो तरीक़ाकार था वो काबिल बहस है, उस पर हम डिबेट कर सकते हैं कि इनका ईवीएम के लिए जो तरीक़ाकार इन्होंने इख्तियार किया था उसको आप जो है ना ठीक करें, लेकिन ये एक हकीकत है कि हमें अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी पे जाना पड़ेगा और हमें टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही हमें इसको ऐसा इलेक्शन को उधर मुंतकिल करना पड़ेगा। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट बार में तकरीबन 22,000 उनके वोट हैं और वो मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया। अगर आपको उस पर एतराज़ है तो आप एक्सपर्ट्स को साथ शामिल करें। आप ऐसा आपको फौरी तौर पर एक स्टेप पीछे नहीं जाना चाहिए बल्कि आगे जाना चाहिए था। आप इसके लिए मज़ीद जो है ना कोई बेहतर उसके लिए आप कोई पॉलिसी इख्तियार करते, आप ईवीएम को बेहतर करते, उसमें जो फ्लॉज हैं उनको दूर करते और मरहलावार इलेक्शन करवा लेते। आप अगर इतनी कैपेसिटी हमारे पास नहीं है कि हम पूरे मुल्क में एक दिन में इलेक्शन करवाएं, तो बाकी दुनिया में भी होते हैं, पाकिस्तान जो तरक्की याफ्ता मुमालिक है वहाँ पे भी मरहलावार इलेक्शन होते हैं। हम भी मरहलावार इलेक्शन में चले जाते हैं, लेकिन इस सिस्टम को बेहतर करके मैच्योर करके हमें लेके आना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली पूरी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी का राज है और टेक्नोलॉजी ने आगे चलना है। दूसरी बात जो ओवरसीज़ के हवाले से देखें, ओवरसीज़ दो किस्म के हैं। एक ओवरसीज़ हैं जो डुअल नेशनल है, दूसरे ओवरसीज़ हैं जो गल्फ के या बाकी मुल्कों में बैठे हैं जिनकी नेशनलिटी नहीं है। क्या हम उन्हें ये पाकिस्तानी होने का वो एक हक नहीं देंगे? मेरा ख्याल है कि उनको इसका हक मिलना चाहिए कि वो पाकिस्तानी है, उनको वोट का भी हक मिलना चाहिए। हाँ, जो डुअल नेशनल है उनके हवाले से स्टेट को अलहदा से एक पॉलिसी या एक ज़ाब्ता अखलाक उसके लिए तैयार करे कि उनको वोट का हक देना है नहीं देना, उस पर अलहदा एक डिबेट है। लेकिन जो डुअल नेशनल नहीं है, मेरा ख्याल है उनको एक पूरा हक मिलता है। और उनकी फैमिलीज़ आप देखें, अगर 90 लाख पाकिस्तानी, जैसे कहा जाता है कि ओवरसीज़ हैं, 90 लाख की फैमिलीज़ पाकिस्तान में हैं, अगर हम उन फैमिलीज़ को कैलकुलेट करें तो वो करोड़ों में उनकी तादाद जाती है। आप किस तरह उन लोगों को पाकिस्तान से बिल्कुल अलहदा कर सकते हैं या इंतखाबी सिस्टम से अलहदा कर सकते हैं? आपको शामिल करना पड़ेगा किसी ना किसी। हाँ, इसमें यह है कि तमाम पार्टियां जो हैं वो इस पे कंसेंसस पे आए किसी एक पॉइंट पे, ईवीएम के हवाले से भी और ओवरसीज़ के हवाले से भी। कंसेंसस के बाद उन लोगों के लिए कोई बेहतर हाल निकालें। मैं इस पे ना का ऑप्शन ले रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो आप ये समझते हैं कि इस फैसले को मजीद बेहतर किया जा सकता था, लेकिन इन सब चीज़ों को डिस्कार्ड करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये जो हमारी आखिरी अभी जो हमने सवाल उठाया था उसमें 3 पैनलिस्ट का ख्याल है कि बिल्कुल दुरुस्त फैसला था, जो तरामीम हुई हैं ये बिल्कुल ठीक हुई हैं, क्योंकि शायद अभी हम तैयार नहीं हैं इस तरह की टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बल्कि कुछ एक पैनलिस्ट का 2 का तो ये भी ख्याल था कि शायद रिलायंस की नहीं है टेक्नोलॉजी पर। लेकिन आजम चौधरी साहब ने आखिर में ये कहा कि दुनिया इस वक्त टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट कर रही है और इन को बेहतर किया जा सकता था। और ओवरसीज पाकिस्तानी भी जो हैं उनको भी अगर हम कैटेगराइज कर लें कि कौन नेशनल्स हैं और कौन नहीं है, और फिर उस बुनियाद पर उनको राइट दे दिया जाए, तो वो एक मस्बत चीज़ होगी। तो इसके ऊपर हमारा पैनल जो है वो थोड़ा सा डिवाइडेड है। हम अगली स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे। आज की हमारी जो आखिरी स्टोरी है, और जो कि अभी जो पहली स्टोरी थी उसकी डिस्कशन में भी 1-2 लोगों ने मईशत की तरफ इशारा किया और बात की और कहा कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। इस वक्त बहुत सारा दबाव है पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, और उस दबाव को हटाने के लिए जो अभी इस वक्त एक सबसे पहला और फौरी हल समझ में आ रहा था, क्योंकि मुज़ाकरात भी ड्यू थे IMF के साथ, तो एक उम्मीद थी कि वहाँ से जो मामला आएगा वो शायद डिटर्मिन करेगा कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो क्या रुख इख्तियार करने वाली है। IMF जो अपनी अगली ट्रांच है उसको मशरूत कर दिया इस चीज़ के साथ कि जो सब्सिडीज़ दी जा रही हैं पेट्रोलियम मसनूआत और कुछ दीगर अशिया पर, उनको अगर पाकिस्तान रिव्यू करे और ख़त्म करे तो उसके बाद ही जो ट्रांच है वो इशू की जा सकती है। तो थोड़ा सा इस पर बात करेंगे, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब जो मुज़ाकरात के लिए गए थे, वफाकी वज़ीर हैं ख़जाना के, उनका ये कहना है कि बहुत तफसील से बात हुई है IMF के साथ। जो पाकिस्तान में इस वक्त अफराते ज़र का मामला है, जो ज़र मुबादला की सिचुएशन है और सूरत हाल है, जो करंट अकाउंट के जो मामला है और दीगर जो और इकोनॉमिक एरियाज़ हैं जहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। और आखिर में यही बात समझ में आई है कि वो ये समझते हैं कि जब तक आप फिस्कल स्पेस क्रिएट नहीं करेंगे सब्सिडीज़ को ख़त्म करके, तब तक शायद IMF ताउन ना कर सके पाकिस्तान के साथ। तो ये इस पर बात करेंगे कि
کیا معیشت کے استحکام کے لیے پاکستان کے پاس اس کے علاوہ اس وقت کوئی اور آپشن اویلیبل ہے جسے پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس میں بہتری کے لیے کچھ کیا جا سکے؟ تو مجتبی سولنگی صاحب، میں آپ ہی سے دوبارہ آغاز کرتی ہوں. سر، کوئی اور بہتر آپشن آپ کو نظر آتی ہے اس وقت پاکستان میں اکنامک ریلیف کے لیے؟ دیکھیں، اس کے علاوہ اس وقت جو معیشت کا حال ہے اور کوئی صورت نہیں ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جس IMF پروگرام پر مذاکرات کے لیے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل گئے تھے، یہ اس حکومت کا شروع کردہ نہیں ہے. یہ وہ IMF کا پروگرام ہے جو کہ پچھلی حکومت نے شروع کیا تھا اور بیچ میں ان کے اپنے کارناموں کی وجہ سے وہ معطل ہو گیا تھا. اور اس کی معطلی کی ایک اہم جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے IMF کے اس پروگرام میں یہ وعدہ کیا کہ جی ہم کسی قسم کی ٹیکس ایگزیمپشن اور سبسڈیز نہیں دیں گے. اور اس حوالے سے پیٹرول اور ڈیزل پہ جو سبسڈیز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو در حقیقت وہ معاہدہ ایسا ہے کہ وہ کھل ہی نہیں سکتا، وہ چل ہی نہیں سکتا اگر اس پر عمل درآمد نہ ہو. پھر انہوں نے یہ ایک جھوٹ بولا کہ جی یہ جو سبسڈیز ہیں اس کے لیے ہم نے فنڈز ایلوکیٹ کیے ہوئے ہیں، جبکہ کوئی فنڈز انہوں نے ایلوکیٹ نہیں کیے. عمران خان نے ایک جلسے میں کہہ دیا کہ جی میں جون تک جو ہے وہ چاہے پیٹرول کہاں بھی پہنچ جائے میں اس کی قیمت نہیں بڑھاؤں گا. تو تقریباً 100 ارب روپے سے زائد ہر مہینے کا ایک اس میں ایک برڈن ہے. تو سوائے اس کے کہ آپ جو جس قیمت میں پیٹرول خریدتے ہیں آپ اسی قیمت میں بیچیں اور کوئی صورت نہیں ہے. اور اگر آپ یہ کرتے رہیں گے سبسڈی دینا تو آپ کے پہلے ہی جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بہت کم رہ گئے ہیں. یہ 10 ارب ڈالر کے قریب یہ چھوڑ کر گئے تھے. تو اس وقت آپ کی جو اکانومی ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ ICU میں ہے. تو سوائے اس کے کہ آپ وہ پاسان کریں اور کوئی صورت نہیں ہے. اب یقیناً اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اور کوئی آپشن نہیں ہے اور جو بھی فیول پرائسز کا بوجھ ہے وہ پاس آن کرنا پڑے گا کنزیومر پر. آگے اقرار ہارون صاحب، یہ بڑا سیاسی طور پر ایک بڑا ان پاپولر ڈیسیجن ہوگا، ظاہر اب اس حکومت کو کرنا پڑے گا یہ فیصلہ. تو یہ جھجک ہے جس کی وجہ سے ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اس چیز کے اوپر ڈیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور پھر اگین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اور آپشن ہے اس وقت گورنمنٹ کے پاس؟ دیکھیں، 2-3 باتیں. پہلی بات ہے کہ گورنمنٹ کسی حد تک یہ درست کہتی ہے کہ PTI جو ہے وہ مائن فیلڈز انسٹال کر کے گئی ہے نہیں آنے والی گورنمنٹ کے لیے. اور سب سے بڑی مائن فیلڈ تو یہ تھی کہ آپ نے کہا کہ جون تک ایک سٹیٹک ریٹ رہے گا، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ یوکرائن اور رشین وار کی وجہ سے کانسٹنٹلی جو ہے وہ رائز ہو رہا ہے. اور کسی بھی صورت میں جو اوپیک ہے وہ ایکسٹرا پمپنگ کے لیے تیار نہیں. جب انہوں نے امریکہ کے اوپر انکار کر دیا تو ہماری وہ کیا بات مانیں گے؟ تو یہ تو ایک اپنی جگہ ایک فیکٹر ہے. آپ نے مجھے کہا ہے کہ کیا واٹ از ٹو بی ڈن. ویسے تو مفتاح اسماعیل صاحب اور باقی لوگ بس زیادہ بتا سکتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ، لیکن میرا اپنی ایک رائے یہ ہے کہ آپ کو لیٹر اور سونر آپ کو امپورٹ ایمرجنسی پہ جانا پڑے گا، ہر صورت میں جانا پڑے گا. اور صرف اسینشیل آئٹمز جس میں میڈیسن ہو گئی یا فیول ہو گیا، وہ تو آلریڈی کر بھی دیا ہے میرا خیال ہے کچھ ابھی بھی بہت کیا. آئی اپریشیٹ، فرسٹ آف آل آئی اپریشیٹ دس گورنمنٹ. پہلی دفعہ کس نے سوچا تو ہے، یعنی کہ جو یہ وہیکل کٹ کی بات کی ہے تو یہ تو کسی کی ہمت نہیں، کسی کی جرت نہیں پڑی ہے. لوگ پر جل جاتے تھے کہ یہ وہیکل کٹ کے اوپر کوئی بات بھی کر لے پاکستان میں، کیونکہ جتنی بھی آپ کے یہاں پہ گاڑیاں 3 جو ہیں میجر جو ہے وہ پروڈیوسر اپنا پروڈیوس کر رہے ہیں وہ تو کر ہی نہیں رہے ہیں. وہ تو آپ تو بڑے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. یہاں تو چیز، شیمپو، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں کبھی کسی نے سوچا نہیں ہے کہ لوکل بھی ہم ایگزیکٹلی ہمیں امپورٹ ایمرجنسی پہ جانا پڑے گا. اور سیکنڈلی ایک چیز پہ ابھی اور جانا پڑے گا، خدا نخواستہ سے پہلے حالات بہت خراب ہو جائے، جس کا میں خود آبزرور ہوں. یعنی کہ میں ان زمانے میں پڑھا رہا تھا سینٹرل ایشیا میں، تو وہاں پہ ازبکستان نے راشننگ کی تھی فیول کی، کیونکہ فیول کے ریٹ یاد ہے آپ کو، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ اپنا لگی تھی سینکشنز لگی تھی اس رشیا کے اوپر. تو سینٹرل ایشیا کا موسٹلی جو پیٹرول ہے 99% وہ رشیا سے آتا ہے. تو تب اس زمانے میں بھی جو ہے وہ یہ مسئلہ ہوا تھا، تو انہوں نے راشننگ کی تھی. 2 دن آپ کو اپنی وہیکلز کو خاص کر، یعنی کہ ہر کسی وہیکلز کو
وہی بات ہے نان اسینشل وہیکل کو کوئی ہم کہتے ہیں چلو یار رات کھانا کھانے چلتے ہیں چلو ہم اس کو ملنے ایسی چل تو جاتے بہت ساری ہیں دنیا کی وہ مثالیں کرنا ملتی پڑے ہیں گا جہاں پر راشننگ کرنی بالکل- پڑے گی اس سے پہلے کہ خدا نہ خواستہ ٹوٹلی آپ بیٹھ جائیں. اور دوسری بات میں آپ کی وساطت سے اگر آپ اجازت دیں تو میں عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ بجلی استعمال کر رہے ہیں یا جو آپ پیٹرول استعمال کر رہے ہیں اسے اپنے پیسوں سے نہیں کر رہے ہیں, یہ میرے پیسوں سے بھی کر رہے ہیں کیونکہ میں اس میں سبسڈی دے رہا ہوں. تو خدا کے واسطے اگر جو بلب نہیں چاہیے تو بند وہ کر بورڈ دیں, جو ہے اس کو جہاں ہٹائیں. نہیں جانا ضرورت ہے مت جائیے, گھر میں بیٹھے تو رہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. شنیلا آپ کیا کہیں گی, کوئی اور آپشن, کوئی ایسی اور صورت ہے کہ جس سے یہ جو معاشی دباؤ ہے اس کو کم کیا جا سکے؟ دیکھیں یشفین, اگر ہمارے پاس آپشن ہوتا, اگر سعودی عرب اور جو چائنا تھا وہ ہمیں بیل آؤٹ پیکج دیتا, لیکن انہوں نے بھی اس کو مشروط کر دیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے لیے. دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو پچھلی حکومت تھی ان کا ایگریمنٹ کیا تھا, یہ تھا کہ جب انہوں نے بجٹ دیا تھا پچھلا, انہوں نے کہا تھا کہ جو لیوی کے 30 روپیز ہم نہیں لیتے وہ ہم لیں گے پلس GST 17%, اور 456 ارب روپیہ انہوں نے بجٹ کے اندر رکھا جو ہم اس سے لیں گے. لیکن جب وہ 6 ریویو کے لیے گئے, یہ چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہوئی تھی, تو آئی ایم ایف نے ان کو کہا, تو انہوں نے پھر اس کو امپلیمنٹ کیا اور پیٹرول اوپر گیا. جب یہ تحریک عدم اعتماد کی باتیں ہونا شروع ہوئیں تو جو سابق وزیر اعظم تھے ان کو نظر آنا شروع ہو گیا شاید میں جانے لگا ہوں, تو انہوں نے یا تو اس ڈر سے کہ آنے والی حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کروں, یا عوام کو تھوڑا خوش کرنے کے لیے پیٹرول کی پرائس فریز کر دی, بلکہ 10 روپے اور کم کر دی, اور کیا یہ دیا کہ یہ فنڈڈ ہے. لیکن ابھی جب 7th ریویو کے لیے مفتاح اسماعیل صاحب آئی ایم ایف کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا یہ فنڈڈ نہیں ہے, آپ کو یہ سبسڈیز ختم کرنی پڑے گی. دیکھیں مارچ میں 52 ارب روپے کی آپ نے دی ہے, اپریل میں 72 ارب روپے آپ کو پڑا, مئی میں آپ کو 118 ارب پڑے گا, اور اگر آپ نے نئے بجٹ میں دینی ہے تو آپ کو 1.4 ٹریلین روپیز چاہیے پورے سال سبسڈیز دینے کے لیے, جو اس ملک کی معیشت متحمل نہیں ہو سکتی ہے. تو آپ کو پیٹرول کی پرائز جو وہ بڑھانی پڑے گی, لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو ٹارگیٹڈ سبسڈیز کر دیں جو غریب بندہ ہے. دیکھیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت آپ کے پاس ڈیٹا تو موجود ہے کہ کتنے لوگوں کے پاس بائک ہے, رکشے والے کتنے ہیں, آپ ان کو ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے دیں. آپ جو امیر بندہ ہے جو جس کے پاس پراڈو ہے, پجارو ہے, مرسیڈیز ہے, وہ افورڈ کر سکتا ہے, آپ ان کے لیے پرائس بڑھائیں, یہ آپشن ہو سکتا ہے. دیکھیں آئی ایم ایف سے جب آپ کے مذاکرات کامیاب ہوں گے تو ورلڈ بینک بھی آپ کو دے گا, ADB بھی دے گا, اسلامی بینک کا بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے, سعودی عرب کی طرف سے بھی آپ کو ملے گا, چائنا کی طرف سے. لیکن اگر آپ ابھی فیصلہ نہیں کرتے, آپ اس کو ڈیلے کرتے رہیں گے تو آپ مشکلات بڑھائیں یعنی گے. فی الحال آپ کو یہ جو مشکل فیصلہ یہ کر کے بیل آؤٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں تھوڑے مشکل فیصلے لیں, تھوڑی مہنگائی بڑھے گی, لیکن جب اکانومی سٹیبل ہوگی تو آپ عوام کو ریلیف دیں گے, تو عوام کو یہ مشکلات بھول جائیں گی. آج بھی اخبار میں خبر آئی تھی کہ انٹرنیشنل بینک جو ہے انہوں نے لیٹر آف کریڈٹ جو ہے وہ ان کو پاکستانی ریفائنری کو دینے سے ریفیوز کر دیا ہے کہ کوئی کسی وقت بھی یہ ملک ڈیفالٹ کر سکتا ہے. نہیں ہو رہا, بالکل ایسا ہی ہے, یہاں کا ایکسیپٹ نہیں ہو رہا کیونکہ وہ ایک خطرہ اس وقت ایگزسٹ کرتا ہے. سری لنکا والا خطرہ ان کو لگ رہا ہے کہ پاکستان بھی کسی ٹائم بھی ڈیفالٹ کر سکتا ہے. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو اور آپشنز نہیں ہیں, آپ نہیں ہے. اگر سعودی عرب کوئی امداد کرتا, لیکن انہوں نے بھی مشروط کر دیا, تو ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہو, یہ فیصلہ جلد سے جلد لینا ہوگا. جتنا ڈیلے کریں گے آپ پرابلم کریٹ کریں گے. بالکل ٹھیک. اعظم چودھری صاحب, سر ہمارے پاس کوئی اور آپشنز ہیں اس وقت معیشت کو استحکام کی جانب لے جانے کے لیے, یا ہمیں آئی ایم ایف کی فی الحال بات سن کے معیشت کو بیل آؤٹ کرنا پڑے گا؟ اس وقت دیکھیں پوری دنیا جو ہے ہمیں پاکستان کو جب خصوصاً ڈونر ایجنسیز اور ڈونر کنٹریز وہ ہمیں آئی ایم ایف کے معاہدے جو ہیں ان کے ساتھ منسلک کر کے ہمیں وہ دیکھتے ہیں. اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاہدے چل رہے ہیں تو وہ بھی ہمیں بخوشی, جس میں ورلڈ بینک آ جاتا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے, سعودیہ ہے, چائنا ہے, اور بہت سارے ہمارے دوست ممالک ہیں. لیکن وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات یا ہمارا معاہدہ کیسا چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ نہیں ہوتا, آئی ایم ایف ہمیں اس وقت نہیں سپورٹ کرتا, تو ہمیں کوئی دوسری ڈونر ایجنسی یا ڈونر ملک جو ہے نا وہ ہمیں اس وقت سپورٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں آئے گا. اس کے لیے ہمیں یہ درست کہہ رہے ہیں میرے ساتھی کہ ہمیں اس وقت جو ہارڈ ڈیسیژنز ہیں وہ لینے کی ضرورت ہے, چاہے وہ پیٹرول کی مد میں ہو, چاہے وہ انرجی کی مد میں یا کسی اور. لیکن خصوصی طور پر جو امپورٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ امپورٹ کو تو آپ بالکل 100% یہ ایک پالیسی بنائیں کہ 100% اس کو ڈسکریج کریں. صرف آپ جو نیسیسٹیز ہیں یا جو را مٹیریلز ہیں صرف ان کی امپورٹ کی اجازت دیں, باقی جتنی ایسیسریز ہیں ان کو بند کر دیں. آپ جب تک امپورٹ ایمرجنسی پہ نہیں جائیں گے آپ ڈالر کو نہیں روک پائیں گے. دوسری بات, آپ انرجی کرائسس میں ہیں, آپ کو انرجی کے جو الٹرنیٹ سورس ہیں اس کی طرف بھی توجہ دینی پڑے گی. مثلا ایک سستی انرجی اور جو ہر بندہ افورڈ کر سکتا ہے, سولر انرجی ہے.
आप जिस तरह बैंक हमें गाड़ियों पे लोन देते हैं, हमें घरों पे लोन देते हैं, आप बैंकों को कहें कि लोगों को एनर्जी सोर्सेज के ऊपर वो लोनिंग करें। हर बंदा जो है ना अपनी छत के ऊपर सोलर यूनिट लगाए, अपनी बिजली खुद जो है ना वो पैदा करे, और जो एक्सेसिव उसके पास एनर्जी है वो जो हमारी वापडा है उसको दे। इस तरह हम जाके अपने इस एनर्जी क्राइसिस पे और डॉलर की उड़ान पे हम काबू पा सकेंगे। और मैं नहीं समझता कि इस वक्त हमारे पास कोई और ऑप्शन है। हमें IMF के साथ मशरूत है, और अगर IMF के साथ हमारे मुआहदे नहीं हो पाते तो हमारे लिए मुश्किल है आगे सर्वाइव। सियासी तौर पे इस हुकूमत को क्या इसका कोई नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि है तो पॉलिटिकली तो अनपॉपुलर फैसला होगा? इसमें दुरुस्त बात है, इसमें नुकसान ज़रूर होगा। देखें, जब आप पेट्रोल महंगा करेंगे तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन्होंने इलेक्शन में जाना है, उनको बहुत नुकसान होगा, लेकिन वो नुकसान जो मुल्क को नुकसान हो रहा है उसके सामने कुछ नहीं है। आपने इस वक्त मुल्क का सोचना है, और मैं ये समझता हूँ, मैं बल्कि मेरी ये तजवीज़ है कि गवर्नमेंट को इस वक्त PTI को भी साथ भी ऑन बोर्ड करना चाहिए। तमाम पार्टियाँ इस वक्त मुल्क की सूरत हाल को देख कर फैसले करें, ना कि आपस के इख्तलाफात की वजह से जो हमारी स्टेट और कौम है वो सेक्रीफाई कर रही हो। तो पॉलिटिकली आप भी कह रहे हैं कि पॉपुलर अनपॉपुलर होगा, जाहिर है, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं है। तो जब हम मीशत की इस वक्त सूरत हाल की बात करते हैं, जिस तरीके से जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं उनको सामने रखते हुए हमारे इस पैनल का ये ख्याल है कि इसके अलावा इस वक्त इस हुकूमत के पास कोई चॉइस नहीं है कि IMF का ये जो पैकेज है इसको जो भी शराइत है उनके साथ कबूल कर लिया जाए। और मेरा ख्याल है वैसे भी जब हम बात करते हैं सब्सिडीज़ की और इस तरह की मसनूआत को सब्सिडाइज करने की जो बात अभी आगा साहब कर रहे थे टैक्स पेयर मनी से, तो वैसे भी उस पर सोच लेना चाहिए, और जो इनकी असल प्राइसेस होती हैं उनको पास ऑन करना चाहिए कंज्यूमर के ऊपर, ताकि कंज्यूमर खुद उसको थोड़ा सा रैशनलाइज भी करे इस्तेमाल करने से पहले। और उस तरह से भी आई थिंक कि मईशत के ऊपर जो बहुत सारी चीज़ों का हम बोझ उठा रहे होते हैं गैर ज़रूरी, वो कम हो जाता है। हमारे पास आज जो पैनलिस्ट हैं उनके शुक्रगुजार हैं, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आगा इकरार हारून साहब, शनीला अमार साहिब और आज़म चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया के वक्त का। बाखबर से आज के लिए बस यही कुछ। यशफीन जमाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।